للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حنیفۃ عن الہیثم الصوافی عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ان یبالا فی الماء کے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کریں، ثم یغتسل پھر غسل کریں اس سے یا وضو کریں۔ اگلا جو باب ہے یہ بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنے کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبی سے و مسروق سے و عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع ذات یوم، ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا ارادہ کیا، فجاءت الحرۃ آئی اچانک بلی، فشربت من الاناء پس اس نے برتن سے پانی پی لیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اس سے اور جو باقی بچا اس کو چھڑک دیا، ورشہ چھڑک دیا جو باقی بچا۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت ابو حنیفہ منصور سے و ابو وائل سے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم یبول علی سباطاتی قوم کی اروڑی پر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، قائمن کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں دو طرح کی حدیث مبارکہ ہے، ایک تو بامر مجبوری ہے اور دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بھی ہے کہ جو بندہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کے بارے میں منع بھی فرمایا گیا ہے۔ اور ایک جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تم میں سے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو اسے سچ نہ جاننا۔ تو اب یہ آپس میں دو تضاد حدیثیں ہیں، ایک میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں اور دوسری جگہ وہی عمل کر کے بتا رہے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کر کے بتا رہے ہیں۔ تو اب وہ عذر جس کی بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اس کے بارے میں مختلف ہے، یا تو آپ کی پشت مبارک میں درد تھا، آپ مجبوراً کھڑے ہو کر، جگہ اونچی تھی اور آپ پیشاب کیا آپ نے، اور دوسری ایک کہ جگہ بیٹھتے جس جگہ آپ تھے تو وہاں پر کوئی بیٹھنے والی ایسی چیز نہیں تھی، یعنی کہ اونچی جگہ پر تھے، اگر آپ بیٹھتے تو پیشاب پلٹ کر آپ ہی کی طرف آتا تو آپ کے کپڑے پلیت ہو جاتے، نجس ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اس لیے ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا کہ اگر بیٹھ کر کرتے تو بے پردگی ہوتی، تو جو کہ آپ کو بہت ناپسند تھی۔ ایک اسی طرح کی مستدرک حاکم میں حضرت ابن عمر سے یوں ہی نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں درد تھا اس لیے بیٹھ نہ سکے، اسی لیے آپ نے پیشاب کیا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ میری امت، پہلے منع کیا آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے، بعد میں وہی عمل کر کے دکھایا، کھڑے ہو کر خود پیشاب کیا، وہ اس لیے کہ مجھ کو پتہ تھا، رسول اللہ کو پتہ تھا کہ بعد میں میری امت آئے گی جو یہود و نصارہ کے ساتھ رہے گی، تو ایسی صورت ہی نہیں ہوگی کہ بیٹھ کر پیشاب کر سکیں، جس طرح کہ آج ہم دیکھیں بڑے بڑے دوسرے ممالک میں جائیں یا پاکستان میں بھی بڑے بڑے شہروں میں جائیں تو بیٹھ کے پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو بامر مجبوری اس ٹائم پیشاب بندہ کر سکتا ہے، اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ بامر مجبوری ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مجبوری کے تحت۔ آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، شاربا لبنن کہ آپ نے دودھ پیا، فتمدمد پھر آپ نے کرلی کی اور نماز پڑھی اور وضو نہ کیا۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ وضو کر کے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ بھی کرے تو وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ آگے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا، گوشت کا شوربہ پیا، مارکن بلحم، گوشت کا شوربہ پیا، پھر نماز پڑھی، تو پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا گوشت کے شوربے میں۔ آگے جو ہے
حدیث پاک وہ اس بارے میں ہے کہ مسواک کرنے کا حکم، کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، داخل ہوئے، حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ فقال ما اراکم کلحن استاقو، کہ کیا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دانتوں کو زرد دیکھتا ہوں، کیا میں تمہارے دانتوں کو زرد دیکھتا ہوں، کلمن زرد دیکھتا ہوں۔ فلولا ان اشک، اگر نہ ہوتا مشکل میری امت پر، لامرتہم، تو میں واجب کر دیتا مسواک کو، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد مسواک کو واجب کر دیتا اگر مشقت نہ ہوتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے پاس آتے ہو اور تمہارے دانت زرد ہوتے ہیں ان یستاقو، کہ مسواک کیا کرو، مسواک کیا کرو، اگر نہ مشقت ہوتی میری امت پر تو میں حکم دیتا کہ مسواک کیا کرو ہر نماز کے بعد یا ہر وضو کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے فرمایا کہ مسواک کرنے میں مشقت کی بنا پر ہم پر واجب نہیں کی، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بکثرت کیا ہے، ہر نماز کے وقت کیا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت میں زردی تو نہیں آتی تھی، آپ کے بہت چمک تھی دانتوں میں، لیکن آپ اس لیے کرتے تھے اپنی امت کو تعلیم دینے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ کر لینا، آگے آپ نکالیں شرح عقائد کا۔ وَلِأَنَّ أَكْثَرُ الْعُلُومِ نِزَاعًا وَخِلَافًا فَيَشْتَدُّ افتقارُهُ إِلَى الْكَلَامِ مَعَ الْمُخَالِفِينَ، اور کلام کو، اس علم کو کلام کہنے کی وجہ، پانچویں وجہ یہ ہے، چھٹی یہ وجہ ہے کہ اس لیے کہ بہت زیادہ اس علوم میں نزاع اور اختلاف ہوتا ہے، بہت زیادہ نزاع اور اختلاف بہت زیادہ اس میں ہوتا ہے۔ فیشتد افتقارہ، اور بہت زیادہ محتاجی ہوتی ہے، الی الکلامی مع المخالفین، مخالفین کے ساتھ کلام کرنے میں، ورد علیہم، اور ان پر رد کرنے میں، اس میں بہت زیادہ کیا ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس کلام کو علم کلام اس لیے رکھا کہ اس کلام میں بہت زیادہ اختلاف ہوتے ہیں، بہت زیادہ پوشیدگیاں ہوتی ہیں، اگلے بندے کا رد کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو علم کلام رکھا۔ یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے، بھائی علم کلام سے زیادہ اختلاف تو علم فقہ میں ہے، فقہ میں زیادہ اختلاف ہے، کلام میں تو کم اختلاف ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ اس میں زیادہ اختلاف ہے یہ درست نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم فقہ کا جو اختلاف ہے وہ صرف فروعات کا اختلاف ہے، فروعات میں اختلاف ہے، جبکہ علم کلام کا جو اختلاف ہے وہ اصول اور عقائد کا اختلاف ہے، اصول اور عقائد کا اختلاف ہے، اسی لیے اس کا کہا کہ یہ اختلاف بڑا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جو علم فقہ کا اختلاف ہے وہ صرف مذاہب اربع پر مشتمل ہے، 4 مذہب ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی، ٹھیک ہے۔ یہ 4 اختلاف اربع ہے، جبکہ علم کلام میں اختلاف 73 فرقوں پر ہے، 73 فرقوں کے درمیان علم کلام میں اختلاف ہے، تو اسی وجہ سے اس کو کہا، اس کو نہیں کہا۔ وَلِأَنَّ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، یہ 7ویں غرض ہے کہ علم کلام کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو علم کلام کہا، اور اس لیے کہ اس کے دلائل قوت والے ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں، گویا کہ وہ کلام ہے، نہ کہ گویا کہ وہ کلام ہے، اس کے علاوہ کوئی کلام ہے ہی نہیں، ما عداہ من العلوم، علوم میں سے اس کے علاوہ کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ کما یقال لاقوی من
कलामैनी, जिस तरह के कहा जाता है दो कलामों में से सबसे कवी तरीन हाजा हुवल कलाम, ये कलाम है। दो कलामों में से कवी तरीन कलाम ये है, यानी कि दो कलाम पेश किए जाते हैं, दो कलाम में से कहा जाता है कवी तरीन ये कलाम है। तो दलाइल ज़्यादा होते हैं इसमें, इसी वजह से इसको क्या कहा, कलाम कहा। मजबूत दलाइल होते हैं इसमें, इस वजह से इसको कलाम कहा। ठीक है। वाली अन्ना लिइब्तिनाई अलल अदिल्लतिल क़त्इय्या, आगे 8वीं वजह, और इसलिए कि ये इल्म ऐसे क़त्ई दलाइल पर मबनी है, क़त्ई दलाइल पर मबनी है। लिइब्तिनाई मबनी, क़त्ई दलाइल पर मबनी है जिनकी वजह से बहुत दफ़ा ताकीद नकली दलाइल से होती है, ताकीद नकली दलाइल से होती है, समई नकली दलाइल से होती है, बहुत दफ़ा ताकीद नकली दलाइल से होती है, नकली दलाइल से होती है। और अशद्दुल उलूमी, बहुत दिगर उलूम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा असर करता है दिल में और सरायत कर जाता है इसमें, दिल में, व तगल्लुलन, और सरायत कर जाता है दिल में। फसुम्मिया बिल कलामी, नाम रखा गया कलाम के साथ, कलाम के साथ नाम रखा गया। यानी कि यहाँ से 8वीं वजह बयान कर रहे हैं, और ये है कि ये जो इल्म के दलाइल वो मजबूत होते हैं और कती होते हैं कि ये दिल में ना बड़ी जल्दी असर करते हैं, बड़ी जल्दी सरायत करते हैं। और बड़ी जल्दी सरायत करने की वजह क्या है वो आगे वजह बयान कर रहे हैं। फसुम्मिया बिल कलामी, नाम रखा गया कलाम के साथ, क्यों, अल मुश्तकी मिनल कलमी, क्योंकि ये मुश्तक है कलम से, कलम से, और वो ज़ख्मी करना है। कलम किसे कहते हैं, वो ज़ख्मी करना है, कलम का मतलब ही ज़ख्मी करता है। यानी कि ये ऐसे इसमें दलाइल होते हैं कि दलाइल जब पेश कर दिए जाएं तो दिल ज़ख्मी हो जाता है और दिल में बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, ये सरायत कर जाते हैं। वहाज़ा हुआ कलामुल कुदमाई, यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा कलाम की तकसीम कर रहे हैं कि इल्म कलाम की दो तरह की किस्में हैं। एक तो इल्म कलाम मुतक़द्दिमीन वाला और एक इल्म कलाम मुतआखिरीन वाला, मुतआखिरीन वाला एक मुतक़द्दिमीन वाला इल्म कलाम। और यही कुदमा का कलाम है, यानी कि मुतक़द्दिमीन का यही कलाम है। और मुतक़द्दिमीन का ज़्यादातर इख्तिलाफ इस्लामी फ़िरक़ों के साथ होता है, इस्लामी फ़िरक़ों के साथ ज़्यादातर इख्तिलाफ होता है। खुसूसन मुअतज़िला है, खुसूसन मुअतज़िला है फ़िरक़ा, यानी कि ना जो ना इसमें अकली दलाइल होते हैं, नकली दलाइल होते हैं, कुरान पाक से दिए जाते हैं। वो इसलिए कि जो हमारे पहले के उलमा इकराम हैं मुतक़द्दिमीन, उनकी किताबें आप पढ़ें तो उनमें ना मंतिक, फ़लसफ़ा, इल्म मंतिक, ये फ़लसफ़ा, इल्म फ़लसफ़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना इल्म फ़लसफ़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका टकराव हुआ था ना वो इस्लामी फ़िरक़ों के साथ हुआ था। वो भी मुसलमान थे और वो भी मानते थे इस्लाम को, तो नकली दलाइल से उनके एतराज़ात के जवाब दिए गए। और जो मुतआखिरीन की आप कुतुब पढ़ें तो उनकी किताबों में इल्म मंतिक भी मिलेगा, इल्म फ़लसफ़ा भी मिलेगा। वो इल्म मंतिक और इल्म फ़लसफ़ा इसलिए मिलेगा आपको कि जो होता है ना इल्म फ़लसफ़ा, इल्म मंतिक और इल्म बलागत मुतआखिरीन में इसलिए होता है कि ना, जब पीछे भी मैंने आपको बताया कि मुतआखिरीन जो थे उनका जो टक्कर हुआ था ना मुखालिफिन के साथ, तो उन्होंने इल्म मंतिक और इल्म फ़लसफ़े के ज़रिए गुमराह करना शुरू किया, इस्लाम पर एतराज़ात करने शुरू कर दिए। तो हमारे मुतआखिरीन उलमा इकराम ने उनके इल्म को सीखा, मंतिक और फ़लसफ़ा को सीखा, उनको उन्हीं के दलाइल से
ان کا رد کیا، انہی کے دلائل کے ذریعے ان کا رد کیا، علم فلسفہ علم منطق کے ذریعے ہی ان کا رد کیا۔ نقلی دلائل یہ قرآن پاک ہو گیا، عقلی دلائل جو عقل سے، یہ منطق فلسفہ یہ عقل سے ہیں، تو انہی کے ذریعے ان کا کیا کیا، رد کیا۔ تو اسی وجہ سے جب ضرورت پڑی علم منطق اور فلسفہ کو داخل کرنے کی کتابوں میں کہ ان کا انہی کے ذریعے رد کیا جائے، تو انہوں نے اس علم کو اپنی کتابوں میں داخل کیا اور انہی کے ذریعے ان کا رد بھی کیا۔ اور جو پیچھے تھے قدماء تھے، متقدمین تھے، ان میں کیونکہ اسلامی فرقے ہی تھے اور وہ اسلامی فرقے معتزلہ، خوارج، روافض کے درمیان اعتراضات مخالفت ہوتی تھی، تو جو سب کے سب کتاب سنت کو مانتے تھے تو ان کا انہی کے ذریعے انہوں نے رد کیا، ٹھیک ہے۔ لِأَنَّهُمْ أَوَّلُ فِرْقَةٍ، کیونکہ ان میں سے جو پہلا فرقہ تھا نا، پہلا فرقہ تھا اسسو قواعد الخلاف، جنہوں نے قواعد اختلاف کے قواعد کی بنیاد رکھی، اختلاف کے قواعد کی بنیاد رکھی، پہلا فرقہ تھا۔ اسی لیے ظاہر ہوا اسی لیے جن کو بیان کیا ظاہر سنت سے، اسی لیے جن کو بیان کیا ظاہر سنت سے، یعنی کہ جو پہلا فرقہ تھا انہوں نے قواعد کے اختلاف کی بیان رکھی، اسی لیے ان کو ظاہر سنت سے بیان کیا گیا، اور پیروی کی ان پر صحابہ اکرام کی جماعت پر کرتے ہوئے، صحابہ اکرام کی اور جرا کی، انہوں نے صحابہ اکرام کی جماعت میں عقائد کے باب میں صحابہ اکرام کی جماعت سے ان کے سنت طریقے سے کیا کیا، اختلاف کیا، کہ طرز سے اختلاف کیا، صحابہ اکرام سے کہ طرز طریقے سے، تابعین کے طرز و استدلال میں اختلاف کیا، تو ان کو کتاب و سنت سے ہی رد کیا گیا ان کا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، متقدمین اور متآخرین کون ہیں اور کب ہیں؟ علماء اکرام میں بعض تو کہتے ہیں کہ متقدمین کا جو دور ہے نا وہ 220 ہجری سے پہلے تک متقدمین کا دور ہے، 220 کے بعد متآخرین کا دور شروع ہوتا ہے۔ متقدمین کا دور 220 ہجری سے پہلے ہے، 220 کے بعد متآخرین کا دور شروع ہو جاتا ہے، جبکہ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کے نزدیک متقدمین کے دور 310 ہجری میں پر ختم ہوا، 310 ہجری پر دور ختم ہو رہا ہے متقدمین کا، اس کے آگے 310 کے بعد متآخرین کا دور شروع ہو رہا ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ جو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ متقدمین اور متآخرین کے درمیان فاصل ہے، یعنی کہ یہ دیکھیں، یہ متقدمین کا دور ہے، یہ امام ابو الحسن اشعری ہے، یہ متآخرین کا دور ہے۔ جو امام ابو الحسن اشعری ہے یہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کرنے والے ہیں، فرق کرنے والے ہیں کہ یہ متقدمین کا دور، یہ کیا ہے، متآخرین کا دور۔ اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو رہی ہے 330 ہجری میں، 303 ہجری میں آپ کی وفات ہو رہی ہے امام ابو الحسن اشعری کی۔ بس یہی قول ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے انتہائی قریب ہے، کہ انہوں نے کہا نا 310 میں متقدمین کا دور ہے، تو 330 میں ابو الحسن اشعری کی وفات ہو رہی ہے، تو 310 کے لگ بھگ ہیں، لہٰذا یہی قول ہے کہ متقدمین کا یہ قول ہے اور بعد میں متآخرین کا، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ سولوشن۔ والنوع الثانی ثانی ما یکون الوقت معیارا لہ وذالک مثل الصوم۔ اب یہ نوع ثانی ہے، دوسری نوع ہے، دوسری قسم ہے کہ وقت مامور بھی کے لیے معیار ہوتا ہے، کہ وقت مامور بھی کے لیے معیار ہوتا ہے، اور یہ جس طرح کے روزہ معیار ہے نا مامور بھی کے لیے، کہ روزے نے پورے وقت کو گھیرا ہوا ہے، پورے وقت کو کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے آگے اس لیے کہ روزہ
مقدر ہوتا ہے وقت کے ساتھ، یعنی کہ یوم کے ساتھ، یعنی کہ یوم کے ساتھ مقدر ہوتا ہے۔ روزہ وقت کے ساتھ مقدر ہوتا ہے، یعنی کہ پورے دن کے ساتھ مقدر ہوتا ہے، پورے دن کو روزہ گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ ومن حکمی، اور اس کا حکم بیان کر رہے ہیں، اس قسم کا حکم کہ شریعت نے جب روزے کے لیے وقت معین کر دیا، وقت معین کر دیا، صبح صادق لے کر طلوع آفتاب تک وقت معین کر دیا، تو نہیں ہے واجب کو ادا کرنا اس کے علاوہ اس وقت میں اس کے علاوہ واجب کو ادا کرنا یہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس کے علاوہ اس واجب کو ادا کرنا واجب نہیں ہے، اور نہیں ہے جائز ہے اس کے علاوہ کو ادا کرنا اس میں، اس کے علاوہ کو ادا کرنا اس میں، یعنی کہ اس وقت میں رمضان کا روزہ ہے، فرض روزہ، اس روزے کے علاوہ کسی اور کو ادا کرنا یہ واجب ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ صحیح مقیم اگر اپنے امساک کو روکے روزے میں دوسرے واجب سے، تو واقع ہوگا رمضان سے، نہ کہ اس سے جس کی اس نے نیت کی۔ صحیح مقیم سے امام صاحب کے مذہب کی تائید کر دی۔ احناف کے نزدیک اگر بندہ کوئی مسافر ہے یا مریض ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ اب جب مقیم ہو یا مریض ہو، ساقط ہو گیا روزہ، اب جب روزہ ساقط ہو گیا تو رمضان کا دن تھا، مسافر تھا، روزہ تو ساقط ہو گیا، روزہ ساقط ہو گیا، اب روزہ ساقط ہو گیا تو اس کو اختیار ہے کہ وہ واجب بھی رکھ سکتا ہے، قضا بھی رکھ سکتا ہے، قضا کے علاوہ کوئی منت مانگی ہو وہ روزہ بھی اس رمضان میں رکھ سکتا ہے، کیونکہ فرض روزہ اس ٹائم اس کے ذمہ سے ساقط ہو گیا، اس کو مہلت مل گئی بعد میں رکھنے کی، اس کو اب اختیار ہے کہ وہ اس دن رمضان میں فرض رکھے، واجب رکھے، قضا رکھے، جو رکھے رکھ سکتا ہے۔ اب صحیح مقیم سے اعتراض کر دیا کہ صحیح مقیم جو مسافر نہ ہو، مریض نہ ہو، صحیح مقیم ہو، گھر میں ہو، مقیم ہو، مریض نہ ہو، اگر وہ نیت کرتا ہے رمضان میں کہ یہ میں واجب روزہ رکھ رہا ہوں، یہ میں کیا رکھ رہا ہوں، واجب روزہ یا قضا روزے کی نیت کر لیتا ہے، تو تب بھی اس کا فرض روزہ ہوگا، واجب اور قضا روزہ نہیں ہوگا، پورے دن اس کا فرض روزہ ہوگا، واجب اور قضا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اس دن رمضان میں اور روزہ قضا، صحیح مقیم ہے نا، تو صحیح مقیم کو اور روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، فرض روزہ ہی رکھے گا، اور کوئی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ نیت ہی کر لے واجب کی پھر بھی نہیں ہوگا۔ اگر واقع کرے اپنا روکنا رمضان میں دوسرے واجب سے، تو واقع ہوگا وہ رمضان کا، نہ کہ امن، نہ کہ اس کا جس کی اس نے نیت کی ہے، ٹھیک ہے، اس نے نیت کی ہے۔ اور جب کہ دفع ہو جائے، دور ہو جائے مزاحمت وقت میں تعین کی شرط کے ساقط ہونے کے ساتھ، تعین کی شرط جب وقت میں مزاحم دفع ہو گیا، وقت میں مزاحم دفع ہو گیا تو تعین نیت کی شرط ساقط ہوگی، تعین نیت کی شرط ساقط ہوگی، یعنی کہ یہ بندہ مقیم ہے، صحیح مقیم ہے، اگر وہ کسی اور روزے کی نیت کر لیتا تو تب بھی وہ رمضان کا روزہ ہو گیا، اب مزاحمیت ساقط ہو گئی تو تعین نیت کی شرط بھی ساقط ہو گئی، مزاحمیت نہیں ہے، پیچھے پڑا تھا نا کہ آخری 5 منٹ میں بھی رہتے ہیں زور میں تو وہ نیت کرے گا فرض کی، ٹھیک ہے، اب ادھر نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نیت نہ بھی کرے تب بھی وہ روزہ ہوگا۔ پس بے شک یہ مزاحمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، مزاحمیت کی نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ نیت جو ساقط ہو رہی ہے، نیت کرنا شرط نہیں ہے، یہ اس وجہ سے نیت کرنا شرط نہیں ہے کیونکہ مزاحمیت نہیں پائی جا رہی، ظہر میں مزاحمیت پائی جا رہی ہے، اب اگر بندہ مریض ہے یا مسافر ہے تو اس میں مزاحمیت پائی جائے گی تو وہ نیت کرے گا، ٹھیک ہے،
وہ کیا کرے گا؟ نیت کرے گا، معین کرے گا، کیونکہ اس میں مزاحمیت ہے۔ جو صحیح مقیم ہے وہ نیت نہیں کرے گا، اس میں مزاحمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یسقل اصل النیت، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے جب وقت یعنی رمضان کا دن رمضان کے روزے کے لیے متعین ہے، رمضان کا دن صحیح مقیم ہے تو اس کا رمضان کا دن رمضان کے روزے کے لیے متعین ہے، تو اصل نیت بھی ساقط ہو جانی چاہیے کہ تندرست مقیم کی طرف سے بلا نیت روزہ نماز ادا ہو جانا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اصل نیت ضروری ہے۔ اصل نیت کہتے ہیں کہ کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، جماع سے رکنا دن کے اندر میں۔ تو جب رمضان کا دن، سائل سوال کرتا ہے رمضان کا دن نیت شرط نہیں ہے، تو اصل نیت کی شرط ہی نہیں ہونی چاہیے، کہ پانی سے رکنے کی شرط نہیں ہونی چاہیے، کھانے سے، جماع سے دن کے اندر شرط نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی شرط کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو ہے نا کہ دن میں کھانے پینے اور جماع سے رکنا دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ کتنی طریقوں سے ہوتا ہے؟ ایک عادت کے طور پر، ایک عبادت کے طور پر۔ ایک عادت کے طور پر ہوتا ہے، ایک عبادت کے طور پر۔ ایک بندہ ہے وہ بالکل کھاتا نہیں ہے، پورا دن پیتا نہیں ہے، کچھ نہیں کرتا، یہ عادت ہے۔ ایک عبادت کے طور پر، اور یہ بات تو مسلم ہے کہ عبادت بغیر نیت کے واقعی نہیں ہوتی۔ اگر نیت نہ کرے کسی عبادت کی تو وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی، اسی لیے نیت شرط ہے، نیت شرط ہے تاکہ عبادت ہو جائے۔ یہ متن میں بھی جواب ہے۔ اور نہیں ساقط ہوگی اصل نیت ساقط نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ رکنا وہ نیت کے ساتھ ہی روزہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا روزہ مگر نیت کے ساتھ۔ رکنا یعنی کہ صرف رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، تب ہی روزہ ہوگا جب نیت بھی ساتھ ہو، ساتھ رکنا بھی ہو، ساتھ نیت بھی ہو، کہ بے شک روزہ شرعاً وہ رکنا ہے کھانے سے، پینے سے، جماع سے دن کے اندر نیت کے ساتھ۔ نیت کی ساتھ شرط ضرور ہے کہ نیت ضروری ہے، نیت کے بغیر رکنا نہیں ہے، نیت کی بھی شرط ہے۔ اور دوسرا جواب میں نے دے دیا کہ کس لیے شرط ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں تلخیص المفتاح کا۔ آگے احوال الاسناد الخبری، اسناد خبری کے احوال، کہ بلا شک کوئی شک نہیں ہے کہ خبر کے ذریعے مخبر کا مقصد یا تو مخاطب کو فائدہ دینا ہوتا ہے یا حکم کا فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، یا تو مخاطب کو فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ جو مخبر ہے، خبر دے رہا ہے، وہ اپنی خبر کے ذریعے یا تو اگلے بندے کو فائدہ دے رہا ہے یا پھر اس پر کوئی نہ کوئی حکم کر رہا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یا مخاطب کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے اس کے ساتھ، کہ متکلم کو اس علم کا، اس حکم کا علم ہے، یا تو مخاطب کو یہ بتانا ضرور مقصود ہوتا ہے کہ متکلم کو بھی اس بات کا علم ہے۔ اور نام رکھا جاتا ہے فائدۃ الخبر، اور دوسرے کا لازم فائدۃ الخبر۔ اور کبھی کبھی مخاطب عالم کو جاہل کے مرتبے میں اتار دیا جاتا ہے۔ جاہل کے مرتبے میں اتار دیا جاتا ہے علم کے مطابق اس کے عمل نہ ہونے کی وجہ سے، علم کے موجب پر اس کا عمل نہ ہونے کی وجہ سے۔ یعنی کہ ایک بندہ اب عالم ہے، وہ جانتا ہے نماز فرض ہے، اس کو کہے کہ نماز فرض ہے، تو اب یہ عالم کو جاہل کے مرتبے میں اتارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عالم کو جاہل کے مرتبے میں اتارا جا رہا ہے کہ اس کو بتانا مقصود ہے کہ نماز پڑھ رہے، الصلاۃ فریضۃ۔ آگے پس مناسب ہے اختصار کیا جائے ترکیب میں حاجت کی مقدار پر، پس اکتفا کیا جائے کہ پس مناسب ہے کہ اکتفا کیا جائے ترکیب میں حاجت کی مقدار پر۔ پس اگر ہو خالی الذہن حکم سے
اور تردد ہو اس میں اور تردد ہو اس میں تو حکم کو تاکید سے بے پرواہ کریں گے، تاکید کے بغیر ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر مخاطب خالی ذہن ہے حکم سے اور تردد اس میں نہیں ہے تو بغیر تاکید کے ذکر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں شک ہے، تردد ہے، تو ہم حکم کو تاکید سے بے پرواہ کریں گے۔ اور اگر ہو تردد اس میں، تردد سے خالی ہو اور تو تاکید سے بے پرواہ کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ طَالِبًا، اور اگر ہو شک اس میں جو کہ طلب کر رہا ہو، جو کہ طلب کرنے والا ہو، تو اس کے لیے بہتر ہے تاکید کے ساتھ اس کو کبھی کرنا، اس بات کو تاکید کے ساتھ کبھی کرنا۔ اور اگر انکار کرنے والا ہے تو واجب ہے اس کی تاکید ذکر کرنا انکار کے اعتبار سے، انکار کے اعتبار سے۔ یہاں پر 3 قسمیں بنا دی کلام کی، ٹھیک ہے، کہ اگر اگلے بندے کو بندہ کوئی بات کہے تو اب اس کو مناسب الفاظ سے کہے، نہ زیادہ نہ کم، مناسب الفاظ سے۔ اب دیکھیں گے کہ اگلا بندہ اگر اس کا ذہن خالی ہے، شک شک نہیں ہے، تو ایسے ہی ذکر کر دیں گے۔ اگر زیادہ تاکید لگائیں گے تو کلام لغو چلا جائے گا۔ اگر اس کے ذہن میں شک ہے تو ایک تاکید لگائیں گے تاکہ ذہن میں پختگی آ جائے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو ایک تاکید لائیں گے، انکار کرے دوسری تاکید، تیسری تاکید، چوتھی تاکید، جتنی انکار کے اعتبار سے تاکید کو لگاتے جائیں گے۔ اگر وہ شک نہیں کرتا، بغیر شک کے خالی ذہن ہے، تو اب تاکید لگائیں گے تو کلام کیا چلا جائے گا؟ لغو چلا جائے گا۔ اس کا دوسرا تاکید لگانا وہ فضول ہے، بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرت اپنے نبی علیہ السلام، اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد سے حکایت کرنے کے بیان میں، اذ کذبوا فی المرۃ الاولی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاصدوں کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا ہے جب ان کی تکذیب کر دی گئی، یعنی کہ پہلی مرتبہ جب ان کی تکذیب کر دی تو ان کے قاصدوں نے کہا انا الیکم مرسلون، انا الیکم مرسلون، بے شک تمہاری طرف ہم رسول بنا کر بھیجے گئے۔ جب انہوں نے جھٹلایا تو اب انا کے ذریعے تاکید لگائی، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 تاکیدیں ذکر کی، ایک تو انا کے ذریعے اور دوسرا جملہ اسمیہ کو ذکر کیا۔ اور جب دوسری مرتبہ کافروں نے جھٹلایا، ثانیہ دوسری مرتبہ، تو ربما یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف البتہ رسول بنا کر بھیجیں گے۔ اب یہاں پر 3 تاکیدیں لگائیں، ایک تو ربما ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ اب یہاں پر ربنا یہ قسم ہے، ایک تاکید، دوسری انا کے ذریعے، تیسری لام تاکید کے ذریعے تاکید لگائی، ٹھیک ہے، تاکہ بات پختہ ہو جائے۔ تو جتنی بار وہ انکار کریں گے اتنی بار تاکید لگا دے آئیں گے۔ اور نام رکھا گیا پہلی قسم کا ابتدائیہ، اور دوسری کا طلبیہ، اور تیسری کا انکاریہ، یعنی کہ جس میں خالی ذہن ہوگا اس کو ابتدائیہ کہیں گے، جس میں شک ہوگا اس کو طلبیہ کہیں گے، جس میں انکار کرے گا اس کو انکاریہ کہیں گے۔ 3 قسمیں بن گئی، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں کنز الدقائق کا، ولو ملکہا او شقصہا، اور اگر شوہر بیوی کے کل حصے کا، ملکہ کل حصے کا، یا جز کا مالک ہوا، کل کا مالک ہوا یا جز کا مالک ہوا، او ملکاتہا، یا عورت شوہر کے کل حصے کا، او شقصہ، یا اس کے جز کا مالک ہوا، تو باطل العقد، عقد باطل ہو جائے گا۔ عقد کیا ہو گیا؟ باطل ہو جائے، یعنی کہ شوہر اگر بیوی کے کل حصے کا مالک ہوا تو بیوی کیا ہو گئی؟ نکاح کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ یا بیوی اپنے شوہر کے کل یا بعض حصے کی مالک بن گئی،
خرید کر ہے، خریدنے کی وجہ سے یہ وراثت میں آیا تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، کیونکہ ملک نکاح اور ملک یمین کے درمیان منافات ہے، اسی وجہ سے نکاح کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ کہ اگر شوہر نے اپنی منقوہ بیوی کو خرید لیا پھر طلاق دی تو طلاق واقعی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے فلا، اور اگر اس نے خریدا، شوہر نے خریدا وطلق، اور اس کو طلاق دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ شوہر نے اپنی بیوی کو خریدا پھر اس کو طلاق دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق واقع اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ طلاق تقاضا کرتی ہے کہ بقا نکاح اور منافی نکاح، یعنی کہ ملک رقبہ کے رہتے ہوئے نکاح کے لیے کوئی بقا نہیں ہے، یعنی کہ ملک رقبہ بھی ہو اور نکاح بھی ہو، کوئی منافات نہیں ہے، اسی وجہ سے رہے گا۔ اور اگر کہے انت طالقن، کہ تجھے طلاق ہے دو آزاد ہونے کے ساتھ، تجھ کو تیرے مولا کے آزاد کرنے کے ساتھ تجھے دو طلاقیں ہیں، پس اس کو آزاد کر دیا اس کے مولا نے تو طلاق رجعی ہوگی، یعنی کہ لونڈی تھی، لونڈی کو دو طلاقیں ہوتی ہیں، اب اس نے شوہر نے دو طلاقیں دے دیں کہ جب آزاد ہونے کے ساتھ تجھ کو دو طلاقیں ہیں، اب اس نے نا آزادی کو نا طلاق کے ساتھ معلق کر دیا، اب پہلے آزادی ہوگی بعد میں طلاق واقع ہوگی۔ حالانکہ لونڈی کے لیے دو طلاقیں ہوتی ہیں، طلاق بائنہ ہونی چاہیے، لیکن طلاق رجعی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ پہلے وہ آزاد ہوئی بعد میں دو طلاقیں ہوئی، لہٰذا دو طلاقیں ہوئی آزاد ہو گئی تو آزاد کے لیے تین طلاقیں بن گئی، اب وہ دو طلاقوں کے ساتھ رجعی ہوگی، بعد میں رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر معلق کیا اس نے آزادی کو، ٹھیک ہے، اور اس کو طلاق دی کل کے آنے کے ساتھ، پس آ گیا تو طلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے معلق کیا اس کی آزادی کو اور اس کی طلاق کو کل کے آنے کے ساتھ تو وہ رجوع نہیں کر سکتا، یعنی کہ کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی کل آنے تک اور آزادی کے ساتھ، آزادی آنے تک، تو پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا، وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ وہ رجوع نہیں کر سکتا اس وجہ سے کہ کیونکہ نا اس نے نا طلاق کو نا آزادی کے ساتھ معلق نہیں کیا، بلکہ اس نے طلاق کو مولا کے آزادی جس کے ساتھ اس کے مولا نے آزادی کو معلق کیا اس کے ساتھ اس نے طلاق، یعنی کہ صبح کے آنے کے ساتھ، اب صبح کے آنے کے ساتھ وہ آزاد ہوا اس نے طلاق کے ساتھ، تو اس طرح وہ نہیں واقع ہو سکتی، ٹھیک ہے طلاق۔ اور آگے ہے اور اس کی عدت 3 ہی حیض ہوگی، اس کی عدت 3 ہی حیض ہوگی۔ اور اگر کہے کہ تجھے طلاق ہے اشارہ کرتے ہوئے 3 انگلیوں کے ساتھ تو 3 طلاقیں واقع ہوگی، کیونکہ یہ انگلیاں یہ عدد پر دلالت کرتی ہے، کہے کہ تجھے طلاق ہے اتنی کہے تو پھر 3 عدد پر دلالت کرتی ہے، لہذا اس کو 3 طلاقیں ہی واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور تجھے طلاق بائنہ یا بتہ یا فحش طلاق یا شیطان طلاق یا بدعت طلاق یا پہاڑ کی طرح یا سخت ترین طلاق یا 1000 کی بھاری طلاق یا مکمل گھر بھر کی طلاق یا شدید ترین طلاق یا لمبی طلاق یا چوڑی طلاق پر 1 طلاق واقع ہوگی۔ اگر نیت نہ کرے 3 کی، اگر نیت کر لے 3 کی تو پھر کیا واقع ہوں گی؟ 3 ہی واقع ہو جائیں گی۔ اب یہ بائنہ طلاق، شیطان کی طلاق، فحشی طلاق، یہ کیونکہ طلاق سنت نہیں ہے اور طلاق سنت میں رجعی ہوتی ہے، فحشی طلاق، شیطان کی طلاق، شدید ترین طلاق، سخت طلاق، لمبی طلاق، چوڑی طلاق، یہ کیا ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے وہ بدعت ہوتی ہے، بدعت والی طلاق بری طلاق ہوتی ہے،
تو اسی وجہ سے بائنہ طلاق ہوگی، سنت طلاق نہیں ہوگی۔ اگر وہ نیت کر لے سنت 3 کی تو 3 ہی واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور عبارت ترکیب ضرور آپ نے نکال کر آنی ہے۔